کسے نکال لو؟ ذرا زور سے بولو بھائی. اور ایک بار بولو. جو بھی کہتا ہے، دیکھو اللہ کے رسول کے مقابلے میں صدیق اکبر کا بیان یہ، من کان یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، جو سبب تخلیق کائنات ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب الہی ہیں. اے اللہ، تو نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، تو نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. ما جعلتنی یا رب، پروردگار مجھے تو نے کیا بنایا؟ کہا جعلتک حبیبا، میں نے تجھے کیا بنایا؟ جعلتک حبیبا. فرمایا اور کیا؟ فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، ارے تیرا مقام جانتا ہے، جب جب میرا نام بندے لیں گے تیرا بھی نام بندے لیں گے. یہ مقام ہے جناب محمد. اذا ذکرت ذکرت معی، جب جب میرا نام لیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مکہ کہیں گے تو مدینہ بھی، من زار بیت اللہ ولم زارنی فقد جفانی، اللہ کے گھر کو دیکھنے جائے اور مجھے دیکھنے نہ آئے، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. فرمایا اچھا آپ کی بات کا مقام کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کیا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا. قرآن تو اتنا بڑا ہے، لیکن اس میں ناسخ کون ہے، منسوخ کون ہے، کون حلال ہے، کون حرام ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، وہ کون بیان کریں گے؟ میرے نبی اگر کہہ دے یہ کرو تو کرو، اگر کہہ دے نہ مت کرو تو مت کرو. یا اللہ قرآن میں ہے نا، میرے نبی کیا بولے کرو کرو، قرآن میں ہے نا، میرے نبی کیا بولے مت کرو مت کرو. وہ ہستی جس پر نص قطعی ہے، کیا ہے جس پر؟ کیا ہے بھی بولو؟ وہ ان کے وفات پر تم لوگ ہم پورے حضور کی عبادت کرتے تھے کہ ابھی ایسا رونا ایسا رحمت للعالمین کے وصال پر، جو رب العالمین کا سراپا انعام ہی انعام تھے، ان کے وصال پر رونا نہیں آتا کیا بھائی؟ بولو. جس کی محبت ایمان کا بڑا حصہ ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ایسی بڑی ہستی جس کے محبت کو فرمایا تمہارے ایمان کا حصہ بنا دیا اللہ نے نبی کی زبانی سے، اور ان کے وصال پر کہا حضور کے تم لوگ عابد تھے تو جاؤ، حضور کا انتقال ہو گیا. اللہ کے تھے تو اللہ ہے. کیا مطلب؟ مقصد پر جمو جس میں حضور نے تمہیں جمایا. یہ فروعات میں، یہ حسب نسب کے پیچھے مت پڑو. صدیقین بھی تو کیا کریں گے؟ تو لیں گے، کیا کریں گے؟ وہ جس پورے صدیقین کو جوڑ لو، کروڑوں جڑ جاتی. صدیقی بھائی کتنے صدیقیاں ہونا تم نہ دیوبند میں، کتنے صدیقیاں ہونا مظفر نگر میں، کتنے صدیقیاں ہونا مظاہر العلوم سہارنپور میں. تو صدیق جھنڈا گاڑ لگ پڑے گا تو بقیہ لوگاں کیا کرنا؟ فاروقی کیا کرنا، عثمانی کیا کرنا، علوی کیا کرنا، سیداں کیا بھی کرنا. وہ بولو انہوں صدیقی سیداں کیا بھی کرنا. او بھائی سید کیا کریں بتاؤ؟ وہ تو حضور کی نسل ہیں. اور انہی کے دادا کا کہنا ہے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، فرمایا اس کام کے حقدار صرف 3 ہیں. جب ملفوظات ہم سناتے ہیں تو ٹاپ لیول کے ہی سناتے ہیں، میڈیم لیول کے نہیں. فرمایا نہیں ٹاپ لیول.
حضرت کا ملفوظ ہے. اس کام کے حقدار 3 لوگ ہیں. حقدار نمبر 1 نبی کے وارث. اگر کوئی سید یوں کہے کہ میں اب ذمہ دار، تو تمہیں ماننا پڑے گا، اس لیے کہ تمہارا دادا کا قول ہے. پڑے گا نہیں پڑے گا؟ یہ سو بھائی تمہاری علمی معیار یہیں سے پتہ چلتا ہے. کتنے جاہل ہو تم، کتنے، اور تم پر رحم بھی آتا ہے، کتنے نادان ہو تم. کیا ہوا؟ فرمایا 3 حقدار. نمبر 1 آل رسول، جو سرکار کے خاندان والے ہیں اس کام کے پہلے. نمبر 2 حضرات علماء، اس کام کے انبیاء کے وارثین اس کام کے حقدار ہیں. نمبر 3 عرب، جو صحابہ کی اولاد ہیں. تو صحابہ کی اولاد میں تو پورے صحابہ آ گئے، 1,24,000 کے. خالی صدیق ابوبکر صدیق آئے صرف. ارے بولو، خالی صحابہ میں خالی ابوبکر صدیق ہیں یا 1,24,000 بھی ہیں؟ وہ سب اس وقت بول کر امت کو ٹھکانے کی کوشش مت کرو، ڈائیورٹ کرنے کی کوشش مت کرو. صدیقی ذرا ایکسلیٹر کم دو، ذرا ہارنا سلو مارو. لائسنس لے تو مارے گرفتاری شروع ہو جائے گی. ہر قول کے لیے لائسنس چاہیے. کیا چاہیے؟ تو ہم آمدم میں کیا کہوں بھائی، یہ وقت سب ہمارے لیے بس نہیں ہے. میں اب 4 رکعت کو آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، تم بھی تھک گئے ہو، بھوک لگ رہی ہے، اور آپ لوگوں کو بہت دور دور بھی جانا ہے. بیچارے سانگلی سے بھی آئے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی قبول فرمائے. اور کہاں سے؟ مہاراشٹر کے اور دیگر علاقے، میرٹھ سے تشریف لائے ہیں، اور ماشاءاللہ اطراف اکناف قریوں سے بھی. اللہ تعالیٰ یہ پورے مجمع کو اپنے فضل و کرم سے صحیح سمجھ عطا فرمائے. دیکھو مجھے آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی شورا والوں سے کچھ لینا دینا ہے. یہ بات سن لو اچھی طرح. کیا حضرت؟ ایسا نہیں کہ میں آج بیان کروں سبا اے مولانا کو ایک سٹار بڑھاؤ. مولانا 3 سٹار تھے، اب کون سے سٹار ہو گئے؟ 4 سٹار ہو گئے. ارے مولانا 4 سٹار. اب اور مجھے لائک کرنے کی بھی ضرورت نہیں. تمہیں لائک کرو، انگوٹھا دباؤ، انگوٹھا کرو سو بس سے لوگ. ہاں، لائک کرنے کی بھی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ ارے وہ سن رہے نہیں سن رہے ہیں؟ اور کیا کہتے ہیں؟ کیا کرنا؟ ہاں، اسے بھی ضرورت نہیں. تو میں نکوچ کرو اللہ کے واسطے، وہ کر لیا تو بس. ایک بات، جب مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم راز، ہم زلف، پہلے سمجھو مولانا انعام صاحب اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رشتہ کیا ہے. دونوں کیا تھے، کیسے تھے، کس طرح تھے. صرف 20 سال محنت کرنے کے بعد 28 سال کی عمر میں حضرت کا وصال ہوا. 20 سال محنت کی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، 48 عمر میں حضرت کا وصال ہو گیا. اور دونوں ہم زلف ساڑواں، مولانا یوسف رحمۃ اللہ، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ ساڑو. اور ایک ہی مجلس میں مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 2 صاحبزادیوں سے ان دونوں کا نکاح ہوا. ہم راز ہیں، ہم فکر ہیں، ہم مشرب ہیں، ہم درس ہیں. کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ ہم درس، کلاس میٹ، روم میٹ، مظاہر علوم میں ایک ہی کمرے میں. ہم
سفر، کوئی بھی کام مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے بغیر، بتائے بغیر، چھپا کر ایک بھی مشورہ زندگی میں نہیں کیے. مشورہ پینڈنگ رہتا تھا، بھائی مولانا کو آنے دو، حضرت کو آنے دو، حضرت آنے تک حضرت انتظار کرتے، حضرت آنے تک حضرت انتظار کرتے. یہ ہے مخلصین کی علامت. سمجھے کیا ہوا؟ کوئی بھی خط، مشورہ تو دور کی بات، وہ چھوڑو. او بھائی اور سے سنو میری بات، کوئی بھی خط منتخب تو دور کی بات، کسے کان چھیدنی، کوئی بھی خط ایسا نہیں مولانا یوسف رحمۃ اللہ لکھ کر اکیلے پوسٹ کر دیتے ہو. مولانا انعام صاحب، مولانا ایک نظر دیکھ لیں جی. یہ تھا تعلق. بلکہ آگے بتاؤں، حضرت ظاہر تو حضرت باطن تھے. حضرت ظاہر تو حضرت باطن تھے. حضرت فکر تو حضرت ذکر تھے. کیسے؟ جب مولانا یوسف رحمۃ اللہ بیان کے لیے تشریف فرما ہوتے، کھڑے ہو کر بیان کرنے کے عادی تھے. کھڑے ہو کر، چھوٹے خط کے تھے، بڑے جذباتی تھے. 2-3 بیانات ہمارے پاس موجود ہیں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے. تو جب بیان کرتے تھے حضرت، تو حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ کو ذکر میں بٹھاتے تھے. فرماتے مولانا آپ ذکر کریں، میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ ایک مرتبہ عرض کرنے لگے. ایک مرتبہ حضرت بیان کر رہے تھے تو کرتے کرتے اچانک زبان بند ہو گئی. کیا کہنا ہے، کیا بات آگے کہوں تو اس بات کے لیے جوڑ اور ربط بیٹھے گا. تو حضرت تھوڑی دیر کے لیے سکتہ طاری ہو گیا. اور حضرت روزانہ 12 سے 14 گھنٹے بات کرتے تھے. اکیلے انسان 12 سے روحانیت 12 سے 14 گھنٹے بات کرتے تھے، بولتے تھے. ہمارے نانا خسر حاجی عبد القادر صاحب، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، وہ کہتے تھے ایک مرتبہ میں تمل ناڈو سے گیا، حضرت سے ملنے کے لیے، چلا لگانے کے لیے گیا، مرکز گیا. جب میں گیا تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوتا تھا. تو مجھے اردو تو سمجھ میں نہیں آتی تھی، بہت گورے تھے، سفید داڑھی تھی. تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے بیان میں سامنے جا کر بیٹھ جاتے تھے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ پان کھاتے تھے اور بیان کرتے تھے. پان کھاتے پھر بیان کرتے، پان کھاتے بیان کرتے، خوب. تو کہتے تھے کہ ہم سامنے جا کر بیٹھ جاتے، سفید کپڑا، حضرت کے سامنے بیٹھ رہنا، سفید لباس. تو حضرت بیان کرتے کرتے بات تو سمجھ نہیں آتی، ہم لوگ غور سے دیکھتے رہتے. حضرت کی فکریں ہمارے اندر منتقل ہوتی ہوئی نظر آتی تھی. تو جب بیان ختم ہوتا تو جب ہم پلٹتے تو ساتھی کہتے پورا بدن اوپر سے نیچے تک پان کے چھینٹے، لال چھینٹے، ٹوپی سے لے کر کان تک کے جبے تک، اتنا قریب بیٹھتے تھے حضرت کا بیان سننے کے لیے. تو وہ برکت سمجھ کر کہتے تھے انہی لعابوں کی برکت ہے آج اللہ نے کام میں استقامت سے چلا رہا ہے. بڑوں کی قدر کرنا سیکھو. جس دن بڑوں کی توہین کرو گے جوتے کھا کر مرو گے، یاد رکھ لو. بڑوں کی بے عزتی مت کرو.
اور آج کل بے عزتی بہت ہو گئی ہے، بہت ہو گئی. انہیں کیا، انہیں کیا، انہیں کیا. کلمے کی موت مرنا چاہتے ہو، اللہ والوں کی توہین مت کرو. یہ توہین اچھی چیز نہیں. توہین انسان کو کفر تک لے جا کر پہنچا دیتی ہے. بے ادبی گمراہی کی پہلی سیڑھی ہے. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. علماء کہتے ہیں اللہ جسے گمراہ کرنے کا فیصلہ کرے سب سے پہلے اسے بے ادب بناتا ہے. من تہاون الآداب، جو ادب کو ہلکا سمجھ، اوقب بحرمان السنن، مستحبات، وہ مستحبات سے محروم کر دیا جائے گا. من تہاون المستحبات، جو مستحبات کو ہلکا سمجھے، اوقب بحرمان السنن، سنتوں سے محروم کر دیا جائے گا. جو سنتوں کو ہلکا سمجھے اور وہ فرائض سے محروم کر دیا جائے گا. واجبات سے فرائض سے. ٹھیک ہے بھائی، توہین کبھی نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا یوسف اتنی محنت کیے. جس وقت آپ کا انتقال ہوا، جب ان کو دلی لایا گیا تو دلی لانے کے بعد ان کی والدہ محترمہ باحیات تھیں. دیکھ کر کہنے لگی بیٹا یوسف سو جاؤ، بیٹا یوسف آرام کرو. پھر جی بھر کر دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی جب سے حضرت مولانا الیاس رحمۃ یعنی ان کے والد محترم کا انتقال ہوا، اس دن سے آج ہی میں جی بھر کے دیکھ رہی ہوں. جہد مسلسل، ایسی محنت، ایسی محنت، ایسی محنت. یوں کہا بیٹا یوسف بہت تھک چکے ہو، آرام کرو. اپنے آپ کو تھکانا، تبھی تو اللہ کہے گا سو جاؤ، دلہن کی طرح سو جاؤ. اللہ جو کہے گا یہ اس کو کہے گا جو تھک کر اور تھکا کر جائے گا. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب جس وقت ذمہ دار بنے تو لوگوں نے کہا اے تم لوگوں نے گونگے کو امیر بنا دیا. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت کیا کہتے تھے؟ گونگے. کیوں؟ حضرت بولتے نہیں تھے. خود شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے تمام میرے خلفاء پر تمام صاحب نسبت پر اللہ کی صفاتی تجلیات ہوتی ہیں. جو اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہوتا ہے اللہ کے صفاتی تجلیات ہوتی ہے، اور مولوی انعام پر اللہ کی ذاتی تجلیات ہوتی ہیں. اتنا بڑا اللہ سے تعلق حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کا. اور اس مجمع میں مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھے ہوئے اشخاص موجود ہیں. کیا مجال کہ کوئی نظر سے نظر ملا دے، کیا مجال کسی کو کوئی نظر سے نظر ملا دے. اور بندے کا نام حضرت ہی کے زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے. اور ہمارے ننیال میزبانی کی جگہ تھی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی. 10 مرتبہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ننیال تشریف لائے ہیں. ہم ایسے ہی نہیں فرمایا سے سنا رہے ہیں. خاندانی تعلق ہے تبھی تو جانتے ہیں. اور ہمارے نانا محترم حاجی یحییٰ غنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے طے کردہ عمراء میں سے تھے. اور ایسے امیر تھے مدراس کے
مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 3 امیروں کے خطوط روزانہ مشورے میں پڑھے جاتے تھے. ایک کلکتہ کے امیر صاحب کا، 2 آگرہ کے امیر صاحب حاجی اسحاق صاحب کا، 3 ہمارے نانا محترم حاجی احیاء غنی صاحب کا. یہ 3 امیروں کے خطوط اہتمام سے روزانہ ہر دن کی کارگزاری لکھ کر حضرت کے پاس بھیجنا، خطوط کے ذریعے سے ہر 4 دن کے بعد خط پہنچتا، روزانہ خطوط پڑھتے تھے. آج کیا ہوا، آج کیا ہوا، آج کیا ہوا، آج کیا ہوا، اور حضرت کے ہدایات پر عمل کرنا. مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 11 افراد اٹھے اور حضرت کی مخالفت کی کہ ہم حضرت کے ساتھ، حضرت ہم جا کر الگ کھولیں گے. بڑا ہنگامہ کر کے نکلے. اکثر نادر علی خان صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں وہ کہاں گئے، کدھر گئے، کون سے آسمان نے ان کو چک لیا، کون سے زمین نے ان کو نگل لیا. وہ انتقال ہو گئے، موت کی خبر بھی بہت بعد میں ملی. حالانکہ وہ جانے والے سادے سیدھے لوگ نہیں تھے، وہ لوگ تھے جن کا طوطا بولتا تھا. طوطی تو لیڈیز ہو جائے گی، طوطا کیا مطلب؟ جن کو لسان الدعوہ کہتے تھے. ایسی شخصیتیں گئی. حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اللہ نے 5 کام شروع کرایا. میرے بھائیوں، حضرت کا وصال ہوا. وصال ہونے کے بعد حضرت کے ماموں مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ باحیات تھے. حضرت نے الحمدللہ کام کو سنبھالا، اتنا پیار و محبت سے سنبھالا. مشورے میں ہی بیٹھے بیٹھے حضرت نے اس طرف رخ کیا، کہا بھائی آ گئے، آ جاؤ فرمایا، اور تھوڑی دیر میں حضرت کا انتقال ہو گیا. مشورے میں بیٹھے بیٹھے ایسے نیک اللہ والوں کی سرپرستی میں الحمدللہ اللہ نے کام چلایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت بنائی. اس جماعت کے تحت کام چلتا رہا. کام چلتے ہوئے چند ایسی باتیں پیش آئیں جن باتوں کی طرف حضرات اکابرین بزرگان دین درگزر کرتے رہے. بھئی آج نہیں تو کل باتیں سدھر جائیں گی، آج نہیں تو کل باتیں بن جائیں گی، آج نہیں تو کل بات بدل جائے گی، آج نہیں تو کل بات کے اندر تغیرات پیدا ہو جائیں گی. لیکن باتیں بڑھتی گئیں، عقائد بگڑتے گئے، تبلیغی جماعت پر اعتراضات شروع ہونے لگے. تبلیغی جماعت کو اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دینے لگے. تبلیغی جماعت میں کہی جانے والی باتوں پر جو 50 سال تک کسی نے اعتراض نہیں کیا، 60 سال تک کسی نے اعتراض نہیں کیا، ان باتوں اس جماعت پر اعتراضات کسنے شروع کر دیے. 90 پر 9 وہ وقت میرے رفقائے جماعت سب جانتے ہیں، وہ جماعت جس میں علماء تھے. آج حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کے ساتھ رہنے والے خادموں میں مولوی احمد حسین گودرا، وہ اللہ کا بندہ بھی، ان کے ساتھ ہمارا سفر، سال کا سفر ہوا، ساتھ میں رہنا ہوا. وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت جس وقت ہم نے ایک بیان سنا 14 سوالات لکھے. 98 اور 99 کی بات بول رہا ہوں میں.
14 سوال انہوں نے کہا بولے مجھے ارے بھائی کیوں یہ سب خامخواہ چھوڑ دو. میں نے کہا نہیں بھائی ایسی باتیں مرکز میں ہو رہی ہیں اور ہم مولوی بن کر ان باتوں کو خاموش سنیں اور اس پر نظر انداز کر دیں, پھر اللہ کیا پکڑے جائیں گے. اس وقت ہم نے سوال لکھ کر دارالعلوم بھیجا, دارالعلوم سے فتویٰ آیا ایسے کہنے والے مستند عالم نہیں ہو سکتے. 14 سوالات کے جوابات آئے. اس دن سے ہم نے ٹھان لیا بے آج کے دن کے بعد ہمارے دل کو اگر ہم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ہم بیان ہی نہ سنیں گے تو دل خراب ہوگا, دماغ خراب ہوگا. کیوں بھائی؟ اس لیے سنو ہی مت, نہ سنو نہ اپنے ساتھ جماعت میں چلنے والوں کو سننے دو. نہ سنو جو ہماری بس میں, سب کو تو بول نہیں سکتے مت سنو, لیکن جو ہمارے بس میں ان کو تو کہہ سکتے ہیں. کیا کہتے تھے بھائی آؤ ہم ذرا حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پہ حاضری دے کے آئے, آؤ ذرا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فاتحہ پڑھنے چلے جائیں, مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر فاتحہ پڑھنے چلے جائیں. کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ہم اپنے ساتھیوں کو جہاں تک ہو سکے لے جایا کرتے تھے تاکہ سن کر ان کا عقیدہ خراب نہ ہو. لیکن میرے بھائی میں کیا بتاؤں, بھولے بھالے لوگ, اصل جو اختلاف ہوا 1 سے 2 سے 3 سے 5 سے 10 مرتبہ 100 مرتبہ ساتھیوں نے, علماء نے, اساتذہ نے جا کر سمجھایا اللہ کے واسطے یہ باتیں چھوڑ دیں. جو باتیں ہماری دعوت سے الگ ہیں, جو دعوت سے تعلق نہیں رکھتی, جن باتوں کا مذاکرہ کرنا دعوت میں ضروری نہیں ہے, جن باتوں پر بحث کرنا یہ آ کر ہمارے کام کے عناوین میں سے نہیں ہے, چھوڑ دیں. لیکن جس کے اندر ماننے کی صفت ہوتی ہے وہی مانتا ہے, جس کے اندر منوانے کی صفت ہوتی ہے وہ زندگی میں کبھی نہیں مانے گا. نہ ان کی مانی, نہ ان کے خسر کی مانی, نہ ان کے سرپرست کی مانی مولانا افتخار حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, نہ مولانا طلحہ صاحب کی مانی, اور نہ ہی ان کے خاندان کے کسی فرد کی مانی. اور فرد میں نام لے سکتا ہوں الحمدللہ کہ کن ان کے خاندان کے اکابر نے براہ راست ان کی شکایت کی. اور حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو میں آج وہ بات کہہ دیتا ہوں امانت سمجھ کر, جس وقت اپنے 2 بچوں کو لے جا رہے تھے اور لے جا کر کہا حضرت ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں, ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں, تو فرمایا میں تو تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے صحیح ہدایت دے. میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے صحیح ہدایت دے. میرے ان کانوں نے سنا ہے, پورا سہارنپور گواہ ہے, جس نے بھی مسلسلات کے درس میں شامل ہوئے ہوں, اور پورا سہارنپور کے وہ علماء دارالعلوم دیوبند کے طلباء گواہ ہیں جنہوں نے ختم بخاری میں شریک ہوئے ہوں, باقاعدہ نام لے کر فرمایا یہ اللہ اس کے فتنے سے امت کی حفاظت فرما. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, ان مرحوم مقدس کا نام لے کر کہہ رہا ہوں جس کو حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے قائم مقام ٹھہرا کر گئے, جو حضرت شیخ کے پر اعتماد شخصیت ہے. اس شخصیت کی زبان کسی کے بارے میں نہیں کھلتی تھی, وہ کھلتی تھی تو اس شخص کے بارے میں کہا اے اللہ اس امت کو اس بندے کے فتنے سے حفاظت فرما. اس بات کی تحقیق کرنی ہو تو جاؤ, جا کر اس در و دیوار سے پوچھو, وہاں کے اساتذہ سے پوچھو, وہاں کے علماء سے پوچھو.
کیا حضرت شیخ نے دعا نہیں فرمائی؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری بے خودی بے سبب نہیں والی. اور آج تمہاری زبان سے نکلی ہوئی 16 وہ باتیں جن باتوں کے اگر یہ لوگ معتقد ہو جائیں اسلام سے خارج ہو جائیں، اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جائے. اگر تمہارا نام نکال کر فتویٰ پوچھا جائے ایسے کہنے والے کے آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں، کیا یہ اسلام کے اندر رہے، کیا ان کے ماننے والے اسلام کے اندر رہے؟ فتویٰ جا کر پوچھو ان الفاظ کے بارے میں جن الفاظ کو انہوں نے وہ کہا ہے جو جمہور کے خلاف ہے، جو اجماع کے خلاف ہے اور جو صحیح تفسیر کے خلاف ہے. ان باتوں کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت سے خارج ہونے کا فتویٰ ملے گا. دارالعلوم دیوبند والوں نے ہمیشہ دعوت کی کارگزاری مولانا الیاس صاحب سے براہ راست سنتے تھے. مولانا الیاس براہ راست جا کر سناتے تھے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ سنتے تھے جا کر سناتے تھے، اور مولانا انعام صاحب براہ راست جا کر سناتے تھے، مولانا عمر صاحب براہ راست جا کر سناتے تھے. جب آن جناب تشریف لائے تو ایک مرتبہ بھی دارالعلوم دیوبند جگہ نہیں، اور نہ کارگزاری سنا تو دور کی بات اس لیے نہیں گئے کہ وہاں جائیں گے تو ہماری باتوں کی ہندی کی چندی ہوگی. پوچھیں گے جناب رکیے، پہلے آپ اپنی باتوں کا جواب دیجئے. آج ہم کہتے ہیں اگر تم حق پر ہو آج بھی جا سکتے ہو. تمہاری باتوں پر اعتراض کرنے والا اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ میرے شیخ اور میرے استاذ اور ہم سب کے مخدوم مکرم حضرت اقدس سعید مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ. یہ وہ شخصیت ہے وفات سے 2014 میں جب علماء پہنچے تھے مرکز سے، کہا رکیے ہم تمہاری بات بعد میں سنیں گے، ہم تمہیں اجازت بعد میں دیں گے، کچھ اعتراضات ہیں. ان باتوں کا آج تک آپ نے جواب نہیں دیا. 1.5 گھنٹے تک حضرت تمام اساتذہ کے سامنے. آج وہ بندہ موجود ہے نظام الدین میں، جا کر پوچھو مولوی جمشید صاحب سے، جا کر پوچھو مولانا شوکت علی صاحب سے، جا کر پوچھئے وہ میرے ماموں محترم جو براہ راست اس جماعت کے ساتھ موجود تھے، مولانا ہدایت اللہ صاحب بانیم باڑی، وہ بھی ماشاءاللہ موجود ہیں. ان سے پوچھو کیا کہا تھا مفتی سعید صاحب نے. اور حضرت کی بات ختم ہوئی سوائے حضرت مولانا عبدالخالق مدراسی کے 14 اساتذہ نے اعتراض کیا تھا. آج تم کہتے ہو تائید میں خط آیا ہے، ہاں تمہارے شر سے ڈر کر خط آیا ہے، تمہارے حیوانیت سے ڈر کر خط آیا ہے، تمہاری شرارتوں سے ڈر کر خط آیا ہے. کہیں یہ لوگ ان سے بھی بدتر نہ ہو جائیں. جو لوگ ہمارے ظاہری دشمن ہیں ان سے بدتر یہ نہ ہو جائیں. اللہ کے واسطے بھائی جو کچھ لینا دینا نہیں. میں تو صاف کہتا ہوں اگر تم چاہتے ہو میں جھوٹا وہ جھوٹا وہ جھوٹا وہ جھوٹا وہ چھوڑو. تم جس کے لیے سجدہ کرتے ہو، تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو، تم جس کا ذکر کرتے ہو، تم جس کی رضا کے لیے دعوت کا کام کرتے ہو، حق جل مجدہ اللہ جل شانہ، اس پروردگار سے تو تم مشورہ کر سکتے ہو. کیوں بھائی میں جھوٹا، تو جھوٹا، وہ جھوٹا، یہ جھوٹا. ہمارا رب ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. ہم نے آج سے 6 سال پہلے استخارہ کرو، تمہیں صحیح جواب مل جائے گا. اللہ تجھے رہبری دے گا اور اللہ تجھے ہدایت دے گا، اللہ تجھے سمجھا دے گا حق کیا ہے نا حق کیا ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، قسم بخدا اگر اس کی طرف
اشارہ ہو گیا ہم سب اس کی طرف آنے کو تیار ہیں، بشرطے کہ تو جھوٹ نہ بولے. اگر جھوٹ بولے گا تیری نسلیں تباہ ہو جائیں گی. اگر تو سچا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں تمام انبیاء کی، صلحاء کی، اولیاء کی، اتقیاء کی، مومنین و مومنات کی، ما فی الارض و ما فی السماء کی جان ہے، وہ اللہ تجھے اس کام کی طرف رہبری کرے گا جہاں پر ہم موجود ہیں. دم رہا تو استخارہ کر. جب ہم نے کہا جناب کا اس کے مخالفت میں بیان آیا، استخارہ کوئی چیز نہیں ہے. کی بھائی کی وہ ڈر رہی سو پپی کے کو شروع ہو رہی استخارہ بولتے ہی. دم رہا تو تمہیں بھی بولو کر لو، دم رہا تو تم بھی بولو کر لو، کرو استخارہ، تم بھی کہو. ہم جتنے دم سے کہہ رہے ہیں تم استخارہ کرو. لیکن انہوں نے یوں سوچا جیسے مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں وہ گئے تو گمنام ہو گئے، ویسے یہ بھی جائیں گے تو گمنام ہو جائیں گے، لیکن وہ ان کو گمنام ہونے نہیں دے گا. حق حق ہے، باطل باطل ہے، صحیح صحیح ہے، غلط. میں اس وقت کوئی عنوان چھیڑا ہی نہیں، خالی مقدمے میں ہوں، سمجھے بھی، ابھی عنوان چھیڑا ہی نہیں، مقدمے میں ہوں. ہمارے عناوین 14 گھنٹے میں موجود ہیں، سن لیں. نہ ہی ہماری اب ہمت ہے، نہ ہی طاقت ہے، نہ ہی آپ حضرات کا زیادہ وقت لینا مناسب ہے. اس لیے میں اتنی بات کہوں گا، آخری نتیجہ اللہ سے سچے دل کے ساتھ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے اس پروردگار کا جس نے سچے دل سے استخارہ کیا وہ توبہ کر کے آ گیا. سب کریں گے بھی انشاءاللہ. اس لیے یہ کام کسی نا اتفاقی کی وجہ سے 2 حصے نہیں ہوئے. شریعت کا جب معاملہ آیا، قرآن و حدیث کا جب معاملہ آیا، تفسیر و تشریح کا جب معاملہ آیا، تب جا کر اکابر نے کام اور نام 2 چیزیں الگ الگ کرنا چاہا. ایک طرف کام، مولانا الیاس صاحب نے کہا بیٹا یوسف اس کام کی حفاظت ایسے کرنا جیسے باقرہ کی حفاظت کی جاتی ہے، ایسی حفاظت کر جیسے تم اپنے گھر کے کنواری لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہو. حضرت نے سوچا ہمارے رہتے ہوئے کام پر دھبا لگے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم نکل جائیں. مولانا احمد لاڈ صاحب جذباتی ہیں تو حضرت نکلے تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب، اللہ حضرت کی عمر میں برکت دے، ہمت دے، طاقت دے، حوصلہ دے. دونوں بزرگوں کا سایہ، تینوں بزرگوں کا سایہ، سب بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے. اللہ تمام طبقات کے نیک اللہ والوں کو اچھی لمبی عمر دے. اس امت کے یتیم بنانے سے اللہ بچا لے. وہ اللہ کا بندہ نکلا ہے جس کو زندگی میں چونٹی سے اختلاف نہیں. کسے اختلاف نہیں؟ مچھر سے اختلاف نہیں. اختلاف کیا حضرت کہ مچھر سے یہ بھائی چھوڑو، نظام الدین بول رہا ہے تو چھوڑو، نظام الدین کو کیا ہے، بولتا رہے گا. لیکن مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم جو استاذ الاساتذہ، خود کے بھی استاذ ہیں، جب حضرت تشریف لائے ہیں کچھ تو ہے، کچھ تو ہے. کچھ میں وہ آ نہیں سکتے، بہت کچھ میں ہی آ سکتے ہیں. کچھ میں اتنا بڑا اقدام، کچھ میں بہت کچھ جب ہے تبھی تو آئے. ورنہ ہم پوچھیں گے حضرت آپ متفقون علیہ شخصیت جس کو غزالی الدعوہ کہا جاتا ہے،
جس کے فہم کو سلام، جس کی تقریر کو سلام، جس کے افہام و تفہیم کو سلام، جس کے اعتدال والے تقریر کو سلام، جو متفق علیہ شخصیت تمام عند العلماء و عند العوام تمام محدثین، اور جو شاگرد ہو حسین احمد مدنی کا اور جس کی سند عالی ہو، ایسی شخصیت آئی تو ہم پوچھیں گے آپ کیوں آئے؟ تو حضرت زبان حال سے جواب دیں گے میرا آنا خود اس بات کی دلیل ہے دوبارہ نہ جانا۔ جس کے لیے میری بیوی کو میں نے قربان کر دیا حضرت، جس کے لیے ان کے داماد انتقال ہوئے حضرت مرکز میں، بیٹی انتقال ہوئی حضرت مرکز میں، بیٹا اکلوتا بیٹا حافظ ادریس ان کا انتقال ہوا تو حضرت مرکز کے لیے جان قربان کر دیے، جانوں کو چڑھا دیا۔ اور جس اللہ کے بندے نے اپنے لیے ایک سنگل بیڈ روم ہال کچن کے علاوہ اس دیولا جا کر دیکھو، اور ہم گئے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جناب محترم کے پاس، وہ اپنی زبان حال سے کہتے ہیں اب وہاں رہنے کی گنجائش نہیں رہی، اب وہاں رہنا انسانیت کی حفاظت نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کیا کہوں کہا نہیں جاتا، کہے بغیر رہا نہیں جاتا۔ حالات بڑے حالات ہیں، کیف پیدا کر سمندر کی طرح، حضرت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، جس قدر گہرائیاں خاموشیاں، کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، مولانا ابراہیم دیولا صاحب کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے۔ ان کے دل سے پوچھو کہ وہ کتنا روتے ہیں، ان کے خلوت سے پوچھو کہ وہ کتنا روتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور کچھ کہنے کی ہمیں ہمت نہیں ہے، اللہ کرے کہ ہر ایک کو اللہ ہدایت دے دے توفیق دے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں بھائی اللہ کے واسطے، جب اعلان کیا برملا فاروق بھائی نے، آپ کو جس پر اعتراض ہے اسے نکال دیجئے، جس پر اتفاق ہے اسے اپنے شورا میں شامل کر لیجئے، لیکن امت کے اختلاف سے بچا لیجئے۔ جب یہ جملہ تواتر کے ساتھ وہاں پہنچا تو ہم کہتے اگر تجھے کام پر ذرا برابر بھی انسیت ہوتی، کام پر رحم ہوتا، ارے بھائی میری کمائی کی حفاظت میں کروں گا، میری باپ کی کمائی کی حفاظت میں کیوں کروں؟ رہے تو کیا گئے تو کیا؟ اگر ذرا برابر اس معصوم لوگوں پر رحم ہوتا اور ان لوگوں کے ساتھ انسیت ہوتی، دعوت سے کے ساتھ محبت ہوتی، تم قربان کر دیتے تمہارے تمام جذبات کو، خیالات کو، عمارت کو، کہتے کہ مجھے اتحاد ہے، مجھے اتفاق چاہیے، مجھے دعوت چاہیے، مجھے میرے باپ کی، میرے دادا کی، میرے پردادا کی امانت چاہیے۔ تم اس کی حفاظت کرتے، اس وراثت کی حفاظت کرتے، اپنی عمارت کو لات مارتے۔ لیکن نہیں، کیوں نہیں؟ کس لیے؟ کیا وہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نبوت ہے کیا؟ کہ بھائی نبوت ہے، نبوت سے منحرف ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے جو تمہارے پاس اس وقت موجود ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مجھے جواب دو، مجھے جواب دو میرے بھائی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں، ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں، نہ علاج ہے نہ ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے بلایا وہ نہیں آئے، کسے بلائے؟ خالی آ جاؤ گے تو بلانا، وہ جس وجہ سے گئے وہ وجہ تو ختم کرو۔ نہیں ہم نے واپس لوٹا لیا، ہم نے بھئی واپس لوٹا لیا تو ہر دن نئے نئے جملے کیوں آ رہے ہیں؟ اور کہو میں نے جو کچھ کہا ہے
وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، میں آئندہ ایسی بات نہیں کہوں گا. یہ ہوئی واپسی، یہ ہوا کہ اپنے تمام ان باتوں سے لوٹ کر آ جانا، معذرت چاہ لینا، معافی مانگ لینا. اسے کہتے ہیں اپنے موقف کو چھوڑ دینا. لیکن جناب آپ نے تو امام ابو حنیفہ کو بھی چھوڑ دیے، ان کو چھوڑے ان کو چھوڑے، امام صاحب کو بھی چھوڑ دیے. اور ماشاءاللہ آپ تو اب پتہ نہیں کون سے مذہب کے مقلد ہیں. آپ کی جنازے کی نماز بتا رہی ہے تو آپ کے دادا اور آپ کے پردادا، آپ کے دادا تو وہ کتاب انقلابی لکھ دی تھی تحاوی کے شرح میں، اللہ اکبر، جس میں امام ابو حنیفہ کے وکیل بن کر آپ کے دادا محترم نے بحث کی ہے. لیکن آپ ہیں دادا کا بھی خیال نہیں کیا اور آپ نے اپنا ہاتھ غیر مقلدیوں کی طرح اٹھانا شروع کیا. اور جناب آپ نماز میں بڑے نماز 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 کہتے رہتے ہو، اور آپ نماز میں کہاں ہاتھ باندھ رہے ہو؟ کون سے مسلک کے مطابق ہے بھائی؟ علامہ الحفیظ. بہرحال ہمیں ذاتیات پر جانا نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہرحال نیت کرو انشاءاللہ ہم جم کر انشاءاللہ کام کریں گے. کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ اللہ امانت کی.